مسیح یسوع کے زندہ ببرکت پرفضل نامے میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں نورین خرم آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، پھر سے خداوند کا زندہ پاکلام لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ خداوند آپ سب کو اپنی برکت سے مالا مال کرے۔ اس جو پاکلام ہم پڑھتے ہیں، اس پاکلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق بخشے، اور جو پاکلام ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ پاکلام ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرے اور خداوند ہمیں اپنی برکت سے بھرپور کرے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، جب آپ ویڈیو دیکھتے ہو، ویڈیو کو پورا دیکھا کرو تاکہ اس پاکلام میں جو برکات خداوند نے آپ کے لیے بھیجی ہیں ان برکات کو آپ ریسیو کر سکو، اور آگے اس پاکلام کو ضرور شیئر کیا کرو تاکہ یہ پاکلام رکے نہیں بلکہ آگے آگے پھیلتا جائے۔ جن لوگوں تک اس کی ضرورت ہے وہاں تک یہ پاکلام پہنچ سکے۔ جو خدا نے مجھے ذمہ داری دی ہے اس کو میں نبھا رہی ہوں، اور جو خدا آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے آپ وہ اپنی خدمت کو پورا کریں۔ ہم سب اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو اور اپنی اپنی خدمت کو بخوبی سر انجام دیں۔ تو میرے عزیزوں، آئے ہم پاکلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پاکلام میں سے آج میں زبور کی کتاب اس کا 29واں باب 1 آیت سے 13 آیت تک پڑھوں گی۔ میں نے کہا، میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، اور میرا غم بڑھ گیا، میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی، تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ دیکھ، تو نے میری عمر بالشت برکھی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ اے خداوند، اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے۔ احمقوں کو جو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے۔ میں گونگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے۔ میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں۔ جیسے میرے سب باپ دادا تھے، مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں۔ اس سے پہلے کہ
रलहत करूं और नाबूद हो जाऊं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, इस पाकलाम में हमें बताया गया है कि मैंने कहा अपनी राह की निगहबानी करूँगा ताकि मेरी ज़ुबान से ख़ता न हो। कि हम जब अपनी ज़ुबान की निगहबानी करते हैं, हम जब अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, जब हम खुदा की राह की तरफ चलते हैं, जब हम अपने आप को हलीम बना देते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने आप की निगरानी करते हैं, अपनी राह की निगरानी करते हैं कि मैं उल्टे सीधे राह पे तो नहीं चल रहा, मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूँगा, मैं गूंगा बनकर खामोश बन रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार कर ली। कि जब मैं अपने आप को लगाम दूंगा, जब मैं खुदा के हजूर झुका रहूँगा, जब मैं अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर दूंगा, तो मैं गूंगा बना रहूँगा, मैं खामोश रहूँगा, नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार कर लूँगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें अपने अंदर की जो एक हमारे अंदर नफ़रत भरी होती है, हमारे अंदर जो एक गुस्सा भरा होता है, तो हमें उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना है, हमें अपनी ज़ुबानों को लगाम देना है। हम जो एक दूसरे के लिए बुरा भला बोलते हैं, फतूर बकते हैं, अपने दिलों में फतूर रखते हैं, उनको हमने ख़त्म करना है और नेकी की राह पर चलना है। यहाँ लिखा है, और मेरी ज़िंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है, यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है, यकीनन वो फजूल घबराते हैं, वो ज़ख़ीरा करता है और ये नहीं जानता कि इसे कौन लेगा। हम अपनी ज़िंदगियों में इसी फ़िक्र में लगे रहते हैं, हर वक्त इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। हम ये भी जमा कर लें, हम वो भी जमा कर लें, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, हम जब इन चीज़ों की तरफ से तवज्जो हटा के अपने अमाल को अच्छा करेंगे, बल्कि जो हमारे साथ रहना है, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। जो दुनियावी चीज़ें हैं, आज हम चल फिर रहे हैं, कल हमारी ज़िंदगी का पता नहीं क्या है, अगली घड़ी में ही हमारी ज़िंदगी का क्या होना है, हमें कुछ पता नहीं। यहाँ लिखा है, वो ज़ख़ीरा करता है और ये नहीं जानता कि ये कौन लेगा। वो ज़ख़ीरा करता है और ये नहीं जानता कि वो कौन लेगा। कि हम जब अपनी हर इंसान के साथ ऐसे होता है कि कोई भी ये दुनियावी मालो दौलत खजाने कोई नहीं अपने साथ लेके जाता, लेकिन इंसान हमेशा इसी खजाने के बारे में सोचता रहता है, इसी दुनियावी ज़ख़ीरा करता रहता है। मैं ये भी जमा कर लूँ, मैं वो भी जमा कर लूँ, मैं ये कमा लूँ, लेकिन जिस चीज़ के पीछे हमें भागना है, उस चीज़ के पीछे हम नहीं जाते, दुनियावी चीज़ों की तरफ हम भागते रहते हैं। मैं अपने खाने के लिए जमा कर लूँ, मैं अपने पहनने के लिए जमा कर लूँ, लेकिन अपने अमाल के पीछे हमें जाना है, हमें अपने अमाल को अच्छे करना है, जो हमारे साथ जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, हम जब अपने अमाल को हमें ये ज़ख़ीरा करना है कि हम अपने अमाल को अच्छा करें, हम अपने आप को अच्छा करें, हम अपने आप को फ़रोतन बना दें, हलीम फ़रोतन सादतमंद बना दें, खुदा की राह पर चलते रहें। हम जब हम अपने आप को खुदा की राह पर चलाएंगे,
تو ہمیں یہ دنیاوی چیزیں بھی ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا ہمیں اپنے خزانہ غائب سے بخش دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے خدا کی بس راہ پر چلنا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہم اپنی راہ میں کیا خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق چلایا ہے۔ ہمارا ذخیرہ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ اے خداوند، اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے، احمقوں کو مجھ پر انگندش نمائی نہ کرنے دے۔ میں گونگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے۔ میں تو تیرے ہاتھ کے مار سے فنا ہو جاتا ہوں، جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے۔ جب ہم بدی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں تو خدا انسان کو جب بدی سے ملامت کرتا ہے تو انسان فنا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں فنا نہیں ہونا، ہمیں خدا میں رہنا ہے۔ جب ہم اچھے کام کریں گے، جب ہم بدی کو چھوڑ دیں گے تو خدا ہمیں ملامت نہیں کرے گا، خدا ہمیں سرفرازی بخشے گا، خدا ہمیں سر بلند کرے گا، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں۔ جیسے میرے باپ دادا، میں تیرے حضور ایک پردیسی اور مسافر ہوں۔ ہم اپنی اپنی زندگی میں سب مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ہمیں ایک دن خدا کے پاس جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اچھے کام کریں جیسے ہمارے باپ دادا تھے ویسے، اور کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا دیں۔ ہمیں اپنے خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کے آگے رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم جب اپنے خدا کی، یہاں پہ لکھا ہے، اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا، میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم خداوند کے حضور جب اپنی فریاد کرتے ہیں، اپنی دعائیں رکھتے ہیں، تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری فریادوں پر کان لگاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، اے خداوند اپنا کان میری طرف جھکا، تیرا کان اتنا بھاری نہیں کہ میری آواز کو سن نہیں سکتا، تیرا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری فریادوں کو سنتا ہے، ہماری التجاؤں پر کان لگاتا ہے، کیونکہ ہم دل سے خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کاموں کو چھوڑ کے، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے، دنیاوی ذخیرہ کرنے کی بجائے جب ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں گے تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے، خداوند ہم سب کے ساتھ ہو اور ہمیں برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔